دعا کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنی خواہش سے کوئی گفتگو یا کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے ارشاد کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے۔ اس کو الحمدللہ اس ادارے کے اندر ایک تو مستقل قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اور دوسرا عصری تعلیم کے ادارے کے اندر بھی قرآن مجید کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ علماء کرام کے ذریعے سے، حفاظ کرام کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے مستقل اس کا نظام بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے سے یہاں پر بہترین ماحول نظر آتا ہے، اسلامی ماحول، دینی ماحول، چاہے اسکول ہو یا مدرسہ ہو، دونوں میں دینی ماحول نظر آتا ہے۔ اسی قرآن پاک کی تعلیم کی برکت ہے۔ تو وہ والدین اور پیرنٹس بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ان بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے ان بچوں کو اس ادارے میں داخلہ دلوایا۔ تو ان بچوں کے ذریعے سے اگر یہ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے ذریعے سے والدین کا بھی وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ والدین کے لیے بھی بڑی خوشخبری اس کے اندر ہے کہ انہوں نے ایسے ادارے میں ان کو داخل کرایا جہاں پر قرآن مجید کی مستقل تعلیم کا نظام موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اللہ کی مقدس کتاب پڑھنے کا بھی موقع عنایت فرمایا بچوں کو۔ اللہ کی یہ کتاب جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، مرحلہ وار 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا قرآن اتارا۔ تو اسی طرح سے یہ مرحلہ وار پڑھانے کا نظام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تھوڑا تھوڑا حسب موقع، حسب ضرورت انہیں سکھایا کرتے تھے اور انہیں اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے بچوں کو جو ہے ترتیب وار سکھانے کا نظام یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ ان کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے، پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو لہٰذا ان تمام بچیوں نے اور بچوں نے قاعدے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج تو ان بچیوں سے میری درخواست ہے کہ پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ قرآن مجید کو جیسے اساتذہ بتائیں گے اسی طرح سے پڑھنے کی پوری کوشش بھی کریں، فکر بھی کریں اور پوری توجہ دیں تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی اہمیت پیدا ہو جائے، قدر پیدا ہو جائے اور اس کا احترام کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ جتنی اس کی تلاوت کریں گے، جتنی اس پر محنت کریں گے، ایک تو اجر و ثواب بھی ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ الف لام میم ہے تو یہ 3 حروف ہے دیکھنے کے اعتبار سے، تو ظاہری اعتبار سے بھی اگر الف لام میم کوئی پڑھ لے یا علم ترا میں جو علم ہے اس کو پڑھ لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر الف لام میم پڑھے تو اس کے اندر 9 حروف ہوتے ہیں، الف میں 3، لام میں 3 اور میم میں 3، تو اس میں 90 نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ تو اتنا ایک تو اللہ کا کلام پڑھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، پھر اس کے اوپر اجر و ثواب کا بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ میرے بندے ہو پڑھو اسے، پڑھنا تمہارے اوپر ضروری ہے، کوئی زور زبردستی سے اللہ تعالیٰ نہیں پڑھا رہے، بلکہ انعام کا بھی وعدہ کریں دنیا کے اندر بھی، اس طرح خیر و برکت کا وعدہ۔ اور قرآن مجید کو شفا کہا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن مجید شفا ہے۔ اس کی بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کے لیے بیماریوں سے شفا اور خیر و برکت، تنگ دستی کو دور کرنا، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ پڑھنا انسان پر ضروری ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ خیر و برکت، اجر و ثواب اور نعمتیں، اور پھر اسی طرح سے آخرت میں نجات کا ذریعہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو مکمل ہونے پر ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے قرآن مجید کے آخر میں، اس کے اندر یہی کہا گیا کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ساری دعاؤں کے اندر دعا لکھی ہوئی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ یہ بچیاں جو ہے اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے آج اس کی ابتدا اور اس کی شروعات کر رہی ہیں، لہذا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا بھی قبول کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت ہی بابرکت موقع ہے۔ اس لیے تمام ان بچیوں کے لیے بھی اور جتنے بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے۔ پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہترین انسان کہلاتے ہیں۔ جب قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے اتارا ہوا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے اور قیامت تک آنے والے حالات کا اس کے اندر حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی کتاب کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہترین انسان ضرور بن جائیں گے، پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی، اور پڑھنے پڑھانے میں جو مدد کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر ضمن داخل ہوتے ہیں۔ والدین تو براہ راست اس کے اندر یعنی بچوں کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرنے کی وجہ سے، انتظام کرنے کی وجہ سے اور ان کو ایسے ادارے میں داخل کرنے کی وجہ سے، اس کی فکر کرنے کی وجہ سے وہ بہترین انسانوں میں ویسے بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام اس موقع پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جلد از جلد قرآن مجید کو اچھے سے اچھے انداز میں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا علم لنا إلا ما علمتنا
أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے سزاوار ہیں. اے اللہ ہماری چھوٹی سی زبان سے تیری تعریف بیان کرتے ہیں. اے اللہ تعریف بیان کرنے کو قبول فرما. اے اللہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے سے اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.
خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اطمینان والی زندگی عطا فرما، پرسکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے حالات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ یہ معصوم بچے اے اللہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے اے اللہ تیرا پاک کلام اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، اے اللہ ان بچیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی زبان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ پڑھانے والوں کو بے انتہا قبول فرما، پڑھنے والوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ذمہ داروں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ انتظام جو جس لائن سے کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کے محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان بچیوں کی قرآن لینے کی برکت سے اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرا خزانہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تیرا خزانہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مصروفیات کے باوجود اے اللہ ہماری سی ادنا سی دعوت پر اے اللہ حضرت کے اپنے مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے اے اللہ حضرت آئے، اے اللہ حضرت کے آنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ حضرت کی عمر میں بے انتہا برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کا سایہ تاجر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تمام اے اللہ جتنے بھی اے اللہ ہمارے حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی پیرنٹس آئے ہیں اے اللہ بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ آئے ہیں کہ آج ہماری بچی قرآن لینے والی ہے، آج ہمارے بچی کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوگا، پوری دنیا میں سب سے بہترین والا کلام اپنے بچے اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نعمت اے اللہ جسے تو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ ان بچیوں کے سینوں میں قرآن کی آیتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ حضرت نے بیان میں فرمایا کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاقیات کو ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے ادارے چل رہے ہیں اے اللہ تمام اداروں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تمام اداروں کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام اے اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ مساجدوں کو ختم کر دیا جائے، مساجدوں کو ختم کر دیا جائے، مدارسوں کو ختم کر دیا جائے۔ اے اللہ ان کے سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کو پتا ہے اگر اے اللہ یہ بچے پڑھ لیں گے ان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، نبی سے عشق پیدا ہو جائے گا، تو یہ بچے اے اللہ پوری دنیا میں تیرا نام اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے نکل جائیں گے۔ اے اللہ اس وجہ سے ان کی یہ کوششیں ہیں کہ اے اللہ مدارس کو کیسے ختم کر دیا جائے، اے اللہ مکاتب کو کیسے ختم کر دیا جائے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ یہ بچے اے اللہ قرآن لیے ہیں، اے اللہ ہمیں امید ہے، اے اللہ ہمیں امید ہے اور تیرے سے ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بچے بلکہ قرآن نہیں پڑھے ہیں بلکہ ان کے نسلوں کو اللہ تو نے قرآن کی تلاوت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اے اللہ یہ بچے آگے بڑھ کر اے اللہ ان کے بھی اولاد ہوں گے، اے اللہ یہ بچے جو ہے اپنے اولادوں کو قرآن سکھائیں گے۔ اے اللہ یہ جو نسل کا جو مسئلہ ہے اے اللہ جو سلسلہ ہے اے اللہ قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کے کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جتنے بھی مدرسے میں علماء ہمارے خدمت کر رہے ہیں اے اللہ
اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ بڑی محنت کے ساتھ اے اللہ ان بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اے اللہ سب کچھ لگا کر ان بچوں کو بناتے ہیں۔ اے اللہ ان ہمارے علماء کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کے عمروں میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے اے اللہ وہ سب کچھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو شر ہے اے اللہ ہماری اے اللہ حفاظت فرما۔ اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ بچے بھی چند مہینے پہلے قرآن شروع کرے تھے، وہ ایک مرتبہ آپ بھی سن لے کتنا بہترین پڑھ رہے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں گے تو چند دن میں آپ کے بچے بھی اس طرح پڑھنے والے ہیں۔ سورة الواقعة مكية
المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح